अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर्दियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों ने घर में मचा रखा है उधम, और जल्दी से आप लोग फिर आ जाएं, ब्रेक ले लें और एंजॉय करें नॉवेल शहरग। और आप लोगों के बेहद इसरार पे मैं ये नॉवेल वापस लेकर आई हूँ, वरना टाइम नहीं था इसे बनाने का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है शेरक, राइटर है अनीता, एपिसोड नंबर है 18। अच्छा अलीज़े, ऑर्डर आया है, मैं बाद में बात तुम्हें फ़ोन करती हूँ। मरवा ने यह कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वो कुछ टाइम में पिज़्ज़ा लेके बाहर की तरफ गई। वो चलते चलते टेबल नंबर 2 पर पहुंची ही थी कि उसने देखा वहां साइम और महरोज बैठे हुए थे और दोनों आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। और स्कूल टाइम में तुम ऐसे ही करते थे। महरोज ने हंसते हुए उसकी बात का शायद जवाब दिया। इससे पहले कि साइम उसे कोई जवाब देता, उसकी नज़र भी मरवा पर पड़ गई। मरवा के हाथ से पिज़्ज़ा ट्रे छूट गई थी। उसके कदम एकदम से रुक गए थे और यही हाल साइम का था। मरवा टूटे हुए कांचों को उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसका हाथ जख्मी हो गया था। इससे पहले कि साइम आगे आता, जो उठने ही वाला था, मरवा, अली जो अभी अभी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था, तेज तेज कदम उठा के मरवा के पास आया और एक पल में उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उठाने की? महरोज पहले तो मरवा को देखकर हैरान और परेशान थी, लेकिन अली को ऐसे आता देख उसने सुकून का सांस लिया था। अली के हाथ में मरवा का हाथ देखकर साइम ने अपने हाथों से गुस्से को कंट्रोल करना चाहा। उसने हाथ को बहुत ज़ोर से टेबल में मारा था। सारा भी वहीं पे मौजूद थी। चलो अब यहाँ आओ। अली उसका हाथ थामे उसको एक तरफ ले गया था। कितना का गहरा जख्म है? मरवा उस टाइम सख्ते में थी और यही आल साइम का था। साइम का भी बस नहीं चल रहा था कि वो अली को जान से मार दे। ऐसी लड़कियों का यही हाल होता है। कल तुम्हारे साथ तो आज इसके साथ। पैसे के लिए कुछ भी कर लेती हैं। साइम का गुस्सा देखते महरोज बोली, जस्ट शट अप। ये कहते ही साइम रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया था। नहीं अब ठीक है, आप छोड़ दें। मरवा उठकर दूसरे साइड पे जाते हुए बोली। सारा भी उसके पीछे पीछे थी। देखा, मैं तुम्हें कहती थी, ऐसे लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसी मासूम भोली भालों को वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। सारा को भी शायद मरवा जितना ही गुस्सा था दोनों पे। क्या ये वही साइम नहीं है जो तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाता था? और अब देखो सारा, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है और तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे उसकी हकीकत तुम्हें अभी पता लगी हो। मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। बस इतने अरसे बाद देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। मरवा मुसलसल अपने हाथ को देख रही थी। उसे हल्का हल्का दर्द था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? साइम ने बहुत ज़ोर से बाजू को गाड़ी में मारा था। उसे अभी भी लगता था कि उसका मरवा पर पूरा हक है और उसकी शोहरत और उसकी शिद्दत आज भी वैसी ही थी। क्या वो मरवा थी? तुमने गौर से देखा था? इरम बेगम ने गुस्से से पूछा। मैं मरवा को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? वो मरवा ही थी। उसने सारी कहानी इरम को सुना दी थी। अब के आपके बेटे की दीवानगी आज भी वैसी ही है। उसे किसी के साथ देखा नहीं कि पारा हाई हो गया। महरोज मुसलसल बोले ही जा रही थी। वो अब होटल आ चुकी थी। आज बारिश अपने ज़ोरों शोर पर थी। रात की खामोशी में बारिश की चिलमिल की आवाज़ अपना रक्स जमाए बैठी थी। मरवा काले रंग की पोफर जैकेट पहने खिड़की के पास खड़ी थी। उसने दोनों हाथों को उसमें जकड़ा हुआ था। दिल का कोई भी जख्म ठीक नहीं होता, बस पुराने जख्मों पे नए जख्म हावी हो जाते हैं। लेकिन जब कभी इंसान दिल के खाने में उतरता है तो सभी जख्म दोबारा हरे हो जाते हैं। ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि इंसान दिल से कुछ भी नहीं निकाल सकता। वो दिल के हाथों बेबस होता है। मरवा की नज़रें बाहर चमकती बारिश पर थीं और ध्यान साइम की तरफ। तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की मरवा। साइम भी बालकनी में खड़ा बारिश का रक्स देख रहा था। उसने सूट पहना था जिसकी हालत बड़ी
خراب تھی، اب ٹائی ایک طرف سے لٹکی ہوئی تھی، آستینوں کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن نے تو جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب میں نے تمہیں یاد نہیں کیا۔ تم وہ پہلی لڑکی تھی جس نے میرے دل پہ دستک دی تھی، اور مجھے لگتا تھا میری محبت کی شدت تمہیں قائل کر لے گی، پر ایسا نہیں ہے مروہ۔ اس نے رک کر ایک لمبی سانس لی تھی۔ میں نے کہا کھانا آرڈر کیا ہے، کیا ہم ساتھ میں کھائیں؟ مہروش نے کمرے میں آتے ہی سائم سے سوال کیا۔ میں نے تمہیں کہا ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ سائم کی آواز اتنی اونچی اور گرجدار تھی کہ مہروش کوئی اور سوال کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، آخر ایسا کیا ہے مروہ میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ سائم کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے اپنا غصہ نکالنا شروع کیا۔ میں نے کھانا لگایا ہے، اب آ جاؤ مروہ۔ ساحرہ نے پیچھے سے اس کو آواز دی۔ اس نے زمین پر ہی 2 پلیٹیں لگائی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی جاؤ، یہ کہتے ہوئے وہ مروہ کے پاس آئی۔ کیا ہوا، کہاں گم ہو؟ نہیں کچھ نہیں، بس بھوک نہیں ہے۔ مروہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی کھڑکی پہ جما لی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ صاحب کے قصے کو یہیں ختم کر دو۔ میں نے اس کا نام نہیں لیا، مجھے بس بھوک نہیں ہے تو نہیں ہے۔ مروہ نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اسے جواب دینا مناسب سمجھا، اور اس کا نام دوبارہ مت لینا، ان جیسوں کو تو شرم بھی نہیں آتی۔ اس نے اپنا رخ اب اندر کی طرف کر لیا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، جیسے اس کی زندگی بالکل نارمل ہے۔ اس کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اسے سچ نہیں بتایا تھا، لیکن کم از کم دھوکہ تو نہیں دیا تھا نا۔ اور اس نے وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی تم نے مجھے کہا کہ اس کا نام نہ لو، اور خود سائم مردان کی پوری تشریح کر دی۔ سائرہ نے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اسے داد دینا چاہی۔ اس قصے کو ختم کرو اور آ کے کھانا کھاؤ۔ اور رہی بات سائم مردان کی، تو وہ مہروش ڈارلنگ کے ساتھ کسی اچھی سی جگہ پہ کینڈل لائٹ ڈنر کر رہا ہوگا، اسے تمہاری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا تو میں نے کب کہا کہ وہ میری پرواہ کرے؟ ایسے دھوکے باز انسان کے شر سے بھی دور رکھے اللہ۔ آمین۔ ساحرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آمین کہا۔ اب آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اسے کھینچتے ہوئے کھانے کی طرف لے گئی۔ یہ طویل رات بھی ڈھل چکی تھی۔ سورج نے دھیرے دھیرے قدم رکھنا شروع کیا تھا۔ مروہ تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ کیوں آئی ہو تم؟ میں تمہاری وجہ سے صبح صبح آیا ہوں۔ علی نے مروہ کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ علی نے آفس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ نہیں، یہ زخم اتنا بڑا بھی نہیں ہے، اب ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ کیسے بڑا نہیں؟ چلو آؤ پٹی چینج کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے مروہ اگلے ہی لمحے دور کر چکی تھی۔ نہیں ٹھیک ہے میرا ہاتھ، ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ کہتے ہی وہ دوسری طرف چلی گئی تھی، جبکہ سائرہ کچھ دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس سے بات کر کے سب کلیئر کرنا چاہیے، اور یہ آخری دفعہ ہوگا سائم۔ شاید اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا اور بٹن باندھ رہا تھا۔ اس نے ویسٹ پہنا تھا جو وہ اکثر پہنتا ہے۔ سارا، مجھے علیزے کو کچھ چیزیں بھیجنی ہے، میں کار کو کروا کے آتی ہوں۔ تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں نا مروہ؟ مروہ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سائرہ بولی، نہیں بس تھوڑا سا کام ہے، میں کر کے آ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر دھیان سے جانا۔ مروہ نے پاس رکھا کوٹ پہنا اور اسکارف کو گردن کے آگے پیچھے لپیٹ لیا اور باہر نکل آئی۔ آپ کا بیٹا مہروش کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے رہا، اس کا فون آیا تھا، وہ کافی اپسیٹ تھی۔ آپ سائم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ارم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو نہ مجھے تمہاری سمجھ دیکھو نہ مجھے تمہاری سمجھ آتی ہے اور نہ مجھے سائم کی سمجھ آتی ہے، اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ ہارون جو بیٹا نیوز پیپر پڑھ رہا تھا، اس نے غصے سے جواب دیا۔ مروہ ابھی کارگو کمپنی سے نکلی ہی تھی کہ اسے سائم گاڑی سے اترتا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اپنا راستہ بدلنا چاہا، لیکن سائم اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ 2 منٹ میری بات سنو، اس کے بعد جہاں جانا ہو چلی جانا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی سائم، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا میں پہلی جیسی پاگل نہیں رہی۔ میں بھی نہیں رہا۔ سائم نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ ہٹو اب یہاں سے۔ مروہ نے اسے ہاتھ سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ 2 قدم اور آگے آ گیا تھا۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہاری منتیں کرنے کا، مجھے سب کلیئر کرنا ہے، پھر چلا جاؤں گا۔
بالکل ایسے جیسے پہلے کلیئر کیا تھا۔ مروہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اس نے پیچھے کا راستہ لینا چاہا، لیکن صاحب نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ میں نے کہا نا بس 2 منٹ بات کرنی ہے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑو، مروہ نے بازو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جسے صاحب نے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، یہ کہتے ہی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف جانے لگا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہیں بات کرو۔ مروہ کو شاید پتا تھا کہ صاحب ایسے نہیں مانے گا۔ صاحب نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور اگلے لمحے اسے چھوڑ دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے کیا یا صاحب تم نے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا، لیکن میں نے تم سے جھوٹی محبت نہیں کی تھی۔ تم نے بس محبت کے ڈرامے کیے تھے۔ اگر تمہاری محبت جھوٹی نہیں تھی تو وہاں سے ایسے کیوں آئی؟ اور یہاں آ کے یہ سب وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بہت زور سے گاڑی پر مارا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔